چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ساحر لدھیانوی ہندوستان کی فلمی دنیا پر ایک عرصے تک چھائے رہے۔ ان کے گیت، دو گانے، غزلیں اور نظمیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے رچ بس گئی ہیں۔ 1980 میں 59 سال کی عمر میں وہ جب ہم سے جدا ہوئے تو ایک ایسا خلا چھوڑ گئے جو آج تک پر نہ ہو سکا۔ ساحر کی شناخت ان کے جذبات کی شدت سے ہوتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسانی جذبہ ہو جو انہوں نے محسوس نہ کیا ہو۔ ایک برہا کی آگ میں جلتی ہوئی عورت کہتی ہے، آج سجن موہے انگ لگا لو، جنم سفل ہو جائے، ہردے کی پیڑا من کی اگنی سب شیتل ہو جائے۔ یا رومانس کی وہ کشمکش جس سے اکثر لوگ دوچار ہوتے ہیں، پیار پر بس تو نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی تو بتا دے کہ تجھے پیار کروں یا نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو پاؤں میرے تھرا جائیں اور تیری مرمری باہوں کا سہارا نہ ملے، اشک بہتے رہیں خاموش سیاہ راتوں میں اور تیرے ریشمی آنچل کا کنارہ نہ ملے۔ لیکن ساحر کا اصل جذبہ، ان کا نصب العین، زندگی کا مشن کچھ اور تھا۔ وہ دراصل ملک کے ایک پسماندہ طبقے کو عوام کے سامنے لانا چاہتے تھے اور ان کے دکھ اور درد و دکھ اپنے گیتوں میں سمو لینا چاہتے تھے۔ آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا، سچ تو کہتے ہیں کہ ناداروں کی عزت کیسی، مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چپ ہیں، آپ بھی کہیے کہ غریبوں میں شرافت کیسی۔ نیک مادام، بہت جلد وہ دور آئے گا جب ہمیں زیست کے ادوار پر رکھنے ہوں گے، اپنی ذلت کی قسم، آپ کی عظمت کی قسم، ہم کو تعظیم کے معیار پر رکھنے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، شاید آپ کو علم ہو کہ تاج محل کی تکمیل کے بعد ان کاریگروں اور مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے گئے، آنکھیں نکلوا لی گئیں، جنہوں نے تاج محل کی تشکیل کی تھی۔ وہ اس لیے تاکہ وہ کوئی دوسری عمارت اس طرح کی نہ تعمیر کر سکیں۔ کچھ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے۔ لیکن ان تلخ مباحث سے بھلا کیا حاصل، لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی،
میرے ماحول میں انسان نہ بستے ہوں گے۔ یہ غالباً ساحر کی حساس طبیعت تھی کہ انہوں نے بہت سے عشق کیے، جس میں کچھ پردہ نشینوں اور بے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، جیسے امریتا پریتم، ہاجرہ مسرور، گلوکارہ سدھا ملہوترا وغیرہ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے عشق اور ان کے زندگی کے مشن میں ایک ٹکراؤ تھا، ایک تصادم تھا۔ اس کی طرف وہ خود بھی اشارہ کرتے ہیں کہ محبت زندگی ایک محبت نہیں کچھ اور بھی ہے، زلف و رخسار کی جنت نہیں کچھ اور بھی ہے، بھوک اور پیاس کی ماری ہوئی اس دنیا میں عشق ہی ایک حقیقت نہیں کچھ اور بھی ہے۔ یہی ٹکراؤ ان کی ایک اور نظم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میں ظاہر ہوتا ہے۔ میری مراد اس گیت سے نہیں جو اس نظم کا یوزر فرینڈلی ورژن ہے، یعنی آڈینس فرینڈلی ورژن، بلکہ اصل نظم کچھ یوں ہے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی، یہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی۔ عجب نہ تھا کہ میں بیگانہ علم رہ کر تیرے جمال کی رعنائیوں میں کھو رہتا، تیرا گداز بدن، تیری نیم باز آنکھیں، انہی حسین فسانوں میں محو ہو رہتا۔ پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی، تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا، حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری زلفوں کے سائے میں چھپ کے جی لیتا، مگر یہ ہو نہ سکا، مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو ہی نہیں، زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے، محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات موت کے پرہور خارزاروں سے، انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر، میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ باوجود اس انقلابی شاعری اور باغیانہ خیالات کے، ساحر حالات کے معاملے میں ہمیشہ خود آئند رہے۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ صبح ضرور آئے گی جب ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سارے دکھ دور ہوں گے اور ایک نئی روشنی سے دنیا منور ہوگی۔ دکھ کے